بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیج نمبر 25 اور 26 میں اپنا چیپٹر پڑھیں گے، مضمون نگاری۔ کسی عنوان یا موضوع پر اپنے خیالات کو مکمل ترتیب اور تفصیل کے ساتھ اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس موضوع کو اچھی طرح جان لے، مضمون کہلاتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو صاف، واضح اور پر اثر زبان میں ادا کرنے کا نام مضمون نویسی ہے۔ اس کے لیے 4 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1 خیالات یا معلومات، نمبر 2 ترتیب، تمہید و تعارف، خصوصیات، فوائد، اختتامیہ، نمبر 3 بیان کرنے کا انداز، نمبر 4 صحت زبان۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ عنوان سے متعلق خیالات یا معلومات آپ اپنے ذہن میں دہرائیں، یعنی جب کسی عنوان پر مضمون لکھنا ہو تو پہلے تھوڑی دیر تک اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچیں کہ اس عنوان کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہیں۔ پھر آپ انہیں ترتیب دیجیے کہ کون سی بات پہلے لکھنی ہے اور کون سی آخر میں۔ مثلاً یہ کہ کسی بھی شخصیت یا چیز کے بارے میں سب سے پہلے آپ چند سطروں میں اس موضوع کے بارے میں اشارہ کریں گے، گویا اس چیز یا شخص کا تعارف کرائیں گے۔ مثلاً اگر عنوان ہے گائے، تو ہم براہ راست یہ نہیں لکھیں گے کہ گائے کی 4 ٹانگیں ہیں اور ایک دم ہے، بلکہ اس طرح لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دیں اور دنیا کی ہر چیز کو اس کے لیے مفید بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک گائے ہے۔ گائے دنیا بھر میں اپنے فوائد کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں پائی جاتی ہے۔ اس کا شمار پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک بے ضرر چوپایا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی جسمانی ساخت، اس کے فوائد، غذا، رہنے کی جگہ وغیرہ کے بارے میں لکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ذہن میں یہ خیال بھی رکھیے کہ کیا اس عنوان سے متعلق کوئی شعر، کوئی قول آپ کو یاد ہے۔ مثلاً گائے کے بارے میں آپ کو اسماعیل میٹھی کا یہ شعر تو یاد ہوگا: رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ اس شعر کو گائے کے فوائد لکھنے کے بعد لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے مضمون میں جان پڑ جائے گی۔ اچھا، اس چیپٹر کے بارے میں یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں مضمون نگاری، اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں مضمون لکھنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے مضمون ہمیں لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مشکل فن ہے اور ہم مضمون جبھی لکھ سکتے ہیں جب ہمیں اس کے بارے میں، یعنی جس بھی شخصیت کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں ہم مضمون لکھ رہے ہوں گے تو ہمیں اس کی پوری معلومات یا اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں مطالعے سے ہی پتہ چلتی ہیں۔ مطالعے کے بعد ہی اس فن میں مہارت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اپنے خیالات، مشاہدات، جذبات، احساسات کو آسان، سادے، واضح الفاظ میں بیان کرنے کو مضمون نگاری کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی عنوان یا موضوع پر آپ بات یا کچھ بھی اس طرح سے کوئی بھی چیز پیش کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو پڑھنے والا اس کو اچھے طریقے سے جان لے، مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون لکھنے کے لیے 4 چیزوں کو آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا ضروری ہے، 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: خیالات یا معلومات۔ سب سے پہلے اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس عنوان کے بارے میں کتنی معلومات ہے یا ہم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ پھر یہ کہ کون سی بات پہلے لکھنی ہے اور کون سی بعد میں۔ اگر کسی شخصیت یا چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا تعارف بتانا چاہیے۔ جتنی زیادہ ہماری معلومات ہوگی اتنا ہی اچھا ہمارا مضمون ہوگا۔ عنوان سے متعلق، یعنی جو بھی آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں تو اس سے متعلق اگر آپ کو کوئی شعر یا کوئی بھی قول یاد ہو تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 26 کے اوپر دیکھیے، اس طرح سیدھے سادے آدمی کو اللہ میاں کی گائے کہا جاتا ہے۔ اس مقولے کو آپ گائے کی فطرت کے بارے میں لکھتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں۔ مضمون کا اختتامیہ گائے کی افادیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بہترین انداز میں شکر ادا کرتے ہوئے کیجیے۔ اس میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے گائے کے بارے میں۔ گائے کی مثال دے کے کہ اگر آپ گائے کے اوپر مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، گائے کے بارے میں آپ کی معلومات ہونی چاہیے۔
اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کے فوائد، اس کے رہنے کی جگہ، اس کا کھانا پینا۔ تو اس طریقے سے آپ گائے کے اوپر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک آپ کو مثال کے طور پہ بتایا ہے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ یوں آپ ایک بہترین مضمون تیار کریں گے۔ مضمون لکھتے وقت ایک بات کا خیال رکھیے کہ بیان کرنے کا یا لکھنے کا انداز اچھا ہو، معیاری اور اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں، محاورات اور ضرب الامثال کا درست استعمال ہو۔ ضرب الامثال یعنی جو مثال کے طور پر کوئی بھی جملہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہی بات کو بار بار نہ دہرایا جائے، نہ ہی ایک اسم اور ضمیر کی گردان ہو۔ مثلاً بعض بچے اسم کی گردان کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں۔ گردان کہتے ہیں یعنی بار بار دہرانا، ایک ہی بات کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے۔ جیسے اب مثال اس میں یہ بتائی جا رہی ہے، میرے بہترین دوست کا نام عمر ہے، عمر اچھا لڑکا ہے، عمر روز اسکول جاتا ہے، عمر میرے گھر کے پاس رہتا ہے۔ یا پھر ضمیر کی گردان کرتے ہیں، جیسے میرے بہترین دوست کا نام عمر ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، وہ روز اسکول جاتا ہے، وہ میرے گھر کے پاس رہتا ہے۔ یہ دونوں انداز بالکل غلط ہیں۔ جملہ شروع کرتے ہوئے خیال کیجئے کہ اسم اور ضمیر صحیح طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں آپ کو مثال دے کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اسم اور ضمیر کو ہمیں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا مضمون لکھنے کے لیے ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لکھنے کا انداز ہمارا اچھا ہونا چاہیے، ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ آسانی کے ساتھ پڑھنے والا ان کو پڑھ سکے۔ ایک ہی بات کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے، اسم اور ضمیر کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ مضمون ایسا لکھا ہوا ہو کہ پڑھنے والا اس کو آسانی سے پڑھ سکے، یعنی آسان الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مضمون کو ہمیشہ کئی پیراگرافوں میں استعمال کر کے لکھنا چاہیے، ایک ہی بات یا ایک حصہ ایک ہی پیراگراف میں بیان کیا جائے۔ اسی طرح کا کوئی واقعہ لکھیں تو ترتیب کا اور بھی زیادہ خیال رکھیں، نہیں تو آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھنے سے واقعہ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ جب بھی مضمون کوئی لکھ رہے ہیں تو اس بات کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو 3-4 پیراگراف میں لکھنا چاہیے، اور ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی آگے نہ ہو۔ اس طرح سے ہمیں مضمون جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا، یعنی جو بات پہلے لکھنی چاہیے وہ پہلے پیراگراف میں آنی چاہیے۔ جس موضوع کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس میں ضروری باتیں، غیر ضروری باتیں نہ لکھیں۔ مضمون کے شروع میں یا آخر میں کوئی بھی شعر ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سب سے اہم بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ مضمون کے آغاز یا خاتمے پر موقع کی مناسبت سے کوئی عمدہ شعر لکھنا چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ شعر آپ کو صحیح طور پر یاد ہو۔ اس طرح کوئی مقولہ، محاورہ، حدیث یا آیات کا ترجمہ بھی درست طریقے سے لکھیے۔ مزید یہ کہ جو کچھ لکھیے اپنے موضوع کے لحاظ سے لکھیے، غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مضمون نویسی کے دوران وقت کا لحاظ رکھا جائے۔ اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ وقت لیا تو دوسرے کام یا دوسرے سوال رہ جائیں گے، اور اگر جلد بازی کا مظاہرہ کیا تو بہت سے اچھے خیال ذہن سے نکل جائیں گے۔ زبان کی صحت کے سلسلے میں اس بات کا بھی اہتمام رکھیے کہ آپ انگریزی کے الفاظ کم سے کم استعمال کریں، کوشش کیجیے کہ تمام الفاظ اردو میں ہی تحریر کریں۔ سب سے آخری بات یہ ہے کہ جو کام بھی کیجیے دلچسپی اور لگن سے کیجیے۔ سر سے بلا ٹالنے والی بات سمجھ کر کرنا بالکل بیکار ہے۔ اب آپ اس سبق کو کئی بار پڑھیے تاکہ مضمون نویسی کا طریقہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ ازبر کہتے ہیں یعنی یاد ہو جائے آپ کو۔ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو شروع میں کوئی شعر لکھنا ہے یا آخر میں کوئی بھی شعر مضمون کی مناسبت سے آپ کو لکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی حدیث یاد ہے یا آیت یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ اس مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ سب سے ضروری بات کیا ہے کہ وقت کا خیال رکھنا چاہیے، نہ اتنا زیادہ لکھیں مضمون کے پڑھنے والا جو ہے وہ پڑھ کے پریشان ہو جائے، اور نہ ہی بہت چھوٹا مضمون لکھیے۔ اچھا، انگریزی الفاظ کم سے کم استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ اردو کا مضمون لکھ رہے ہیں تو اس میں انگریزی الفاظ جو ہیں وہ بالکل غیر مناسب لگیں گے۔ اردو مضمون میں اردو الفاظ کا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ضروری ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ دلچسپی اور لگن کے ساتھ
اس کام کو کریں. سر سے بلا ٹالنے والی بات نہیں کرنی چاہیے کہ بس یہ کام ہو گیا، بس ہمیں یہ کرنا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بھی کام کریں اس میں لگن کے ساتھ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو چیپٹر سمجھا دیا ہے. مضمون نگاری یعنی مضمون لکھنے کا طریقہ، کہ مضمون لکھنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ مضمون آپ کا کس طریقے سے بہت اچھا جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے. آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.